ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ محترم ویورز السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جا رہے ہیں جہاں کے لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس ملک میں موجود دنیا کی سب سے پرانی ثقافت اور دنیا کے سب سے بڑے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ یہاں حسن ایسے سر چڑھ کے بولتا ہے کہ بڑوں بڑوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں۔ ملک کو جھوٹے خداؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم سیر کریں گے مصر کی۔ اس کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مصر، جس کا آفیشیل نیم عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے اور عربی زبان میں مکمل نیم عرب جمہوریہ مصر ہے۔ مصر ایک بین البراعظمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرقی کونے سے ایشیا کے جنوب مغربی کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال مشرق میں فلسطینی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودیہ عرب سے الگ کرتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بات کریں مصر کی آبادی کی تو مصر کی کل آبادی 10,95,00,720 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مصر میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے۔ افریقہ میں نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے۔ جدید مصر کا تعلق 1922 سے ہے، جب مصر نے بادشاہت کے طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 1952 کے انقلاب کے بعد خود کو ایک جمہوری ملک قرار دیا اور 1958 میں اس نے شام کے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہوریہ بنایا، جو 1961 میں تحلیل ہو گیا۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران مصر نے سماجی اور مذہبی کشمکش اور سیاسی عدم استحکام کا کسی بھی ملک کے مقابلے میں مصر کی تاریخ سب سے پرانی اور طویل ہے، اور اس کی تاریخ ابتدا 6 تا 4 ملینیا قبل مسیح مانی جاتی ہے۔ مصر کو گہوارہ ثقافت بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں کتب، زراعت، شہرکاری، تنظیم اور مرکزی حکومت کے آثار ملتے ہیں۔ مصر میں دنیا کے قدیم ترین یادگار عمارتیں موجود ہیں جو مصر کی قدیم وراثت، تہذیب، فن اور ثقافت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں اہرامات، گیزا، منفس، مصر، طیبہ اور وادی مملوک شامل ہیں۔ ان مقامات پر اکثر سائنسدان اور محققین تحقیق میں سرگرداں نظر آتے ہیں اور مصر کی قدیم روایات اور تاریخی حقائق سے آشکارا کرتے ہیں۔ مصر کی قدیم تہذیب ہی وہاں کی قومی علامت ہے، جسے بعد میں یونانی قوم، فارس، قدیم روم، عرب قوم، ترکی، عثمانی اور دیگر اقوام نے متاثر کرنے کی کوششیں کیں۔ قدیم مصر مسیحیت کا ایک بڑا مرکز تھا، لیکن 7ویں صدی میں مسلمانوں نے یہاں اپنے قدم جمانے شروع کیے اور مصر مکمل طور سے مسلم اکثریت ملک بن گیا، مگر عیسائی بھی وہاں موجود رہے، گو کہ اقلیت میں تھے۔ 16ویں صدی تا 20ویں صدی کے آغاز تک مصر پر بیرونی طاقتوں نے حکومت کی۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ اور بعد میں سلطنت برطانیہ نے مصر کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ جدید مصر کا آغاز 1922 سے ہوا، جب مصر کو برطانیہ سے آزادی ملی، مگر آزادی کے بعد وہاں بادشاہت قائم ہو گئی۔ البتہ اب بھی وہاں برطانوی فوج کا غلبہ تھا، اور کئی مصریوں کا کہنا ہے کہ بادشاہت دراصل برطانیہ کی ایک چال تھی تاکہ مصر ان کی کالونی کا حصہ بنا رہے۔ مصری انقلاب 1952 میں مصریوں نے برطانوی فوج اور افسروں کو اپنے ملک سے بھگا دیا، اور اس طرح مصر سے برطانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ برطانوی نہر سوئز کا قومیہ لیا گیا اور شاہ فاروق اول کو ماں اہل خانہ ملک بدر کر دیا گیا۔ اس طرح مصر ایک جمہوری ملک بن گیا۔ 1958 میں جمہوریہ سوریہ کے ساتھ مل کر
متحدہ عرب جمہوریہ کی بنیاد ڈالی گئی، مگر 1961 میں اسے تحلیل کرنا پڑا۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کے اندر 7 عجائبات کا اکثر ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ ان 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ مصر کے اندر اہرام مصر بھی ہے۔ اہرام مصر ایک قدیم اور اہم ترین عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں سے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کیے رکھے ہوئے ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی۔ جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے اور اندرونی راستہ سائرس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلودہ ٹکڑا اہرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ اہرام کی فریکوینسی کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کر دیں تو یہ عدد ملتا ہے۔ ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ ان کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں اہراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے متوازی ہے۔ 10 سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ یہ دن فرعون کا یوم پیدائش ہے۔ اہرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ہزاروں برس سے وہاں پر موجود ہیں اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ اہرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ تعجب کی بات اور راز کی بات یہ ہے کہ تینوں اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحیرہ الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا ہے۔ جو دائرہ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام بر اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ اگر بلیڈ وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کاریگری ہے۔
زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی یا رکھ سکتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس خالق مطلق کے لیے ہے۔ دوستو، یہ تھی مصر کے بارے میں اہم اور دلچسپ معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔